الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمین یا رب العالمین ثم آمین۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالی کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ایک بار ہمیں پھر سے موقع دیا کہ ہم اس کے کلام کے لیے بیٹھیں، یہاں پہ اس کے کلام کو سنیں، اس کے کلام کو سمجھیں۔ آج الحمدللہ ہم دورہ قرآن شروع کرنے جا رہے ہیں رمضان سے کچھ دن پہلے۔ اصل میں دورہ قرآن ہوتا کیا ہے؟ دورہ قرآن کہتے ہیں قرآن کا دورہ کرنا، قرآن کی دہرائی کرنا، پورے قرآن کو پڑھ لینا۔ اس میں ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے، اتنی ڈیپتھ میں تو ہم نہیں جا سکتے، لیکن تھوڑا سا دل ضرور بدل جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رمضان میں دورہ قرآن کیا کرتے تھے، اور کس کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ حضرت جبریل آمین کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ اور جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا آخری رمضان تھا، اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 بار دورہ قرآن کیا۔ ہم ان کے امتی ہیں تو ہمیں انہی کے طریقوں کو لے کر چلنا ہے انشاءاللہ۔ میں اور آپ پیدائشی مسلمان ہیں، ہم قرآن کو صرف ثواب کے لیے کھولتے ہیں، لیکن اس بار ہم جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، یا جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے گی، یا جو جب بھی اس ریکارڈنگ کو سنے گا، واللہ عالم کس تک پہنچے گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے وہ جہاں تک پہنچائے، لیکن اپنے ذہنوں کو سب سے پہلے ہم نے خالی کرنا ہے۔ جب ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں بہت کچھ آتا ہے، پھر ہم کچھ سیکھ نہیں پاتے، تو میں نے اور آپ نے سب سے پہلے اپنے ذہنوں کو خالی کرنا ہے۔ ہمیں کچھ نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ میں اور آپ یہاں پہ کیوں بیٹھے ہیں؟ ہم نے اس رمضان میں اس قرآن سے لینا کیا ہے؟ ہم نے اس رمضان میں اس قرآن سے ہدایت لینی ہے۔ ہم نے اس رمضان میں اس قرآن کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ ہم نے اس رمضان میں اس قرآن کے ذریعے اپنی زندگی کا مقصد بدلنا ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، یہ قرآن نا ایک ربانی دسترخوان ہے۔ اس رمضان کے دورہ قرآن کا آپ ٹاپک رکھ لیں، ربانی دسترخوان۔ یہ ایک ربانی دسترخوان ہے، رب کی طرف سے۔ اور جب آپ دسترخوان بچھاتے ہیں نا، اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، طرح طرح کا کھانا ہوتا ہے، میوے ہوتے ہیں، پھل ہوتے ہیں، اور پھر انسان کا کیا دل کر رہا ہوتا ہے، میں زیادہ سے زیادہ لوں۔ جب یہ قرآن میرے اور آپ کے سامنے کھلے گا نا، تو اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی، آپ کی روح کی غذا ملے گی۔ اس میں سے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ لپک لپک کر ہم نے وہ چیزیں لینی ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں، اب جب آپ قرآن کو کھولیں گے نا، تو آپ کے اور میرے ذہن میں اس قرآن کے علاوہ تیسری کوئی بات نہیں آنی چاہیے۔ کیوں؟ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بیٹھتے ہیں نا، ہمارے ذہن میں بہت سارے باقی خیال گھوم رہے ہوتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ شرک نہیں نا برداشت کرتا، اسی طرح قرآن بھی شرک نہیں برداشت کرتا۔ جب ہم قرآن کے ساتھ باقی سوچوں کو اکٹھا کر دیں گے نا، یہ ہمارے دلوں پر اثر نہیں کرے گا۔ تو ہم نے اس بار پورے فوکس کے ساتھ ہم قرآن پر نظر رکھیں گے۔ کیوں؟ ہمارے سامنے رب کا کلام کھل رہا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اس بار پچھلی بار جب ہم نے دورہ قرآن کیا تھا، اس ٹائم طریقہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا، لیکن اس بار یہ سوچا اللہ کے فضل سے کہ اس بار ہم نے قرآن کے ساتھ تذکیر کرنی ہے، قرآن سے ہم نے نصیحت لینی ہے، قرآن سے ہم نے اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہے، تذکیر بالقرآن، قرآن کے ساتھ نصیحت حاصل کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور دعا یہ کرنی ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کردار کا غازی بنا دے، صرف گفتار کا غازی نہ بنائے، ٹھیک ہے؟ گفتار کہتے ہیں نا باتوں کو، ہم باتیں تو بہت اچھی کر لیتے، باتوں کا غازی نہ بنائے۔ اس رمضان میں ہم اس قابل ہو جائیں کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کردار کا غازی بنا دے۔ دوسری بات، اس قرآن کو سب سے پہلے کس نے تھاما؟ صحابہ کرام نے تھاما۔ آخر کیا وجہ تھی؟ انہوں نے ایسے کان سے کام کیے کہ اللہ نے قرآن میں اعلان فرما دیا، رضی اللہ عنہم
وردوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ میں اور آپ اس قرآن میں ساتھ ساتھ صحابہ کی زندگیوں کو بھی لے کر چلیں گے، تاکہ ہم وہ جو کام انہوں نے کیے ہم کوشش کریں کہ ہم بھی وہ کام کریں، تاکہ ہم بھی کس میں شامل ہو جائیں، رضی اللہ عنہم وردوا عنہ میں، کہ میں اور آپ بھی جب میدان محشر میں جائیں تو رب العالمین اعلان فرما دے انشاءاللہ کہ اے میری بندی میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں۔ ہم نے اس بار انشاءاللہ یہ کام کرنے ہیں۔ پارہ نمبر جو 1 ہے اس کو ہم شروع کریں گے، ساتھ میں اس پارے کے ساتھ جس صحابی رسول کا ہم نے ذکر کرنا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جو مسلمان ہیں پہلے مردوں میں سے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین دوست، غار یار، انہوں نے ہر موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیلپ کی۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلی چیز کہ دیکھیں صحابہ نے کیا کام کیا، صحابہ کا کیا کارنامہ تھا جب قرآن نازل ہو رہا تھا۔ جو بھی کوئی نبی آتا ہے نا جس زمانے میں، وہ اس سے بعد والے زمانے کا تو ہیرو بن جاتا ہے۔ ابھی ہمیں کوئی مشکل نہیں آ رہی ہے کہ ہم نبی کو مانیں، ہم مانتے ہیں، لیکن جو اس زمانے کے لوگ ہوتے ہیں نا، جب ہر طرف سے اس نبی کو جھٹلایا جا رہا ہے، جب ہر طرف سے ان پر فکرے کسے جا رہے ہیں، جب ہر طرف سے ان کو اذیتیں دی جا رہی ہیں، اس دور میں جو ہاتھ کو تھامتا ہے نا وہی اسد ساتھ۔ جب میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سب نے چھوڑ دیا تھا، قرآن نازل ہو رہا تھا، سب نے ساتھ چھوڑ دیا تھا، اپنے رشتہ داروں نے چھوڑ دیا تھا، اپنے گھر والوں نے چھوڑ دیا تھا، اپنے چچاؤں نے چھوڑ دیا تھا، ہر طرف سے میرے نبی خالی ہو گئے تھے، صحابہ نے اس ٹائم میرے نبی کا ہاتھ تھاما تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے اس ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ تھاما تھا۔ ابتدائی مسلمان تھے، صرف تھاما نہیں تھا، مال بھی سارا لگایا تھا، جان بھی دی تھی، اور اس کے علاوہ کیا کیا تھا، پھر ساتھ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ۔ دیکھیں مال بہت سارے صحابہ نے لگایا، لیکن جن کا مال بنیادوں میں لگتا ہے نا وہ خاص ہوتے ہیں۔ تو اسلام کی بنیادوں میں، اسلام کی جڑوں میں جو سب سے زیادہ مال ابتدائی طور پر جن 2 شخصیات کا لگا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تھے، اور ساتھ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ڈیلی انشاءاللہ ایک دعا بھی سیکھنی ہے ہر پارے کے ساتھ، جو انشاءاللہ ہم مانگا کریں گے۔ اب دیکھیں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی کو پہچانا، ان کو پہچانا، حق کو پہچانا، اور پھر کیا ہو گیا کہ وہ ایمان لے کر آگے۔ میرے اور آپ کے سامنے قرآن کھل رہا ہے، آپ مخاطب ہیں، گو کہ ہم کافی عرصے سے قرآن سے جڑے ہوئے الحمدللہ، لیکن جو لوگ پہلی بار سن رہے دورائے قرآن ان کے لیے یہ بات ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ یہ قرآن ہمارے سامنے کھل رہا ہے، ہم نے صحابہ کی طرح حق کو پہچاننا ہے، ہم نے اپنی جان بھی لگانی ہے، ہم نے اپنے مال بھی لگانے۔ مجھے پتا آپ کو بہت بھاگنا پڑے گا اس رمضان میں، لیکن اس بھاگنے میں مزہ ہی کچھ اور ہے، اس بھاگنے میں مزہ ہے نا، بہت مزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا بھاگنا قبول کرے۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کری تھی آج رات کو، میں کہا یا اللہ آخری سانس بھی آپ کے دین کی خدمت میں لگائے، یا اللہ آپ اتنا بھگائیں، اتنا بھگائیں، اتنا بھگائیں کہ ہم بہت تھکیں، ہم ٹوٹیں، ہم بکھریں، پھر آپ ہمیں قبول کر کے آپ ہمیں اپنی رضا کی سند دے دیں۔ ٹھیک ہے، تو دعا ہم نے یہ کرنی ہے کہ اللہم ارنا الحق حقا، اے اللہ ہمیں دکھا دے حق، جو حق ہے اس کو دکھا دے، وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَ، اور اس کے ذریعے ہم کیا کریں، پیروی کریں حق کی۔ اللہم ارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابا، یا اللہ ہمیں باطل دکھا دے اور ہمیں اس سے بچا لے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہم نے شروع کرنا ہے، اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ، سورۃ الف لام میم، پہلا پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ مکیہ، سورۃ الفاتحہ مکی سورت ہے، اور یہ مکہ میں نازل ہوئی، بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ 5ویں نمبر پہ یہ سورت نازل ہوئی، پہلے پہ سورہ الق نازل ہوئی، دوسرے پہ سورہ مدثر نازل ہوئی، تیسرے پہ سورہ مزمل نازل ہوئی، چوتھے پہ سورہ قلم نازل ہوئی، اور 5ویں میں سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی، اور یہ 2 لحاظ سے پہلی سورت ہے۔
پہلے جو ہمارے سامنے مصحف کھلے ہیں، جو قرآن کھلے ہیں، اس میں جو ترتیب کے لحاظ سے یہ پہلی سورہ ہے، اور دوسری اس طرح سے کہ جب صورتیں نازل ہو رہی تھی تو دو دو تین تین آیات کر کے نازل ہو رہی تھی. یہ پہلی سورت تھی جو ایک ہی بار مکمل نازل ہوئی. ٹھیک ہے. سورۃ الفاتحہ کا ٹاپک کیا ہے؟ ٹاپک لکھیں، فطرت انسانی کی پکار. سورۃ الفاتحہ کا ٹاپک فطرت انسانی کی پکار. ٹھیک ہے. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ بندہ مومن کے دل میں جب اللہ کی محبت کے چشمے پھوٹتے ہیں، جب ایک مومن بندہ ہے نا، جب اس کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کے چشمے پھوٹتے ہیں تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ اس کی تڑپ بڑھ جاتی ہے، پھر وہ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر لیتا ہے. یہ سورۃ الفاتحہ انہی جذبات کا نام ہے. وہ جو محبت کے جذبات پھوٹتے ہیں نا، یہ سورۃ الفاتحہ انہی جذبات کا نام ہے. ٹھیک ہے. اب سورۃ الفاتحہ میں مطلوب کیا ہے؟ ہم سے کیا مانگا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مطلوب بندہ کیسا ہونا چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ کیسا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب اس میں سورۃ الفاتحہ میں جو بندہ مومن ہے، جو مومن بندہ ہوتا ہے، مومن بندہ، اس کی چھوٹی تصویر بیان کی گئی ہے، چھوٹی تصویر، اور باقی پورے قرآن میں بندہ مومن کی بڑی تصویر بیان کی گئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی. اب دیکھیں کہ یہ دو آنکھیں ہیں، دو آنکھیں پوری دنیا کی بادشاہ دیکھ سکتی ہیں، کوئی منع تو نہیں کرتا. اب سوچیں یہ دو چھوٹی سی آنکھیں جہاں تک نظر جائے وہ جاتی ہے. تو یہ ایک نعمت کا اظہار ہے. اس نعمت سے کیا ہوتا ہے؟ انسان پھر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اور جب محبت کے جذبات پھوٹتے ہیں پھر اس کی زبان سے الحمدللہ رب العالمین نکلتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہے کہ جب ہم زیادہ سے زیادہ شکر ادا کریں گے، سورۃ الفاتحہ میں ہم شکر کرتے ہیں، تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ ہماری زندگی میٹھی ہونا شروع ہو جاتی ہے، کڑواہٹ دور ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس میں آج کے دن کے حوالے سے ہم نے ایک چیز یہ سیکھنی ہے کہ ہم نے انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی. اس میں 3 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے. کون سے؟ ایک انعام یافتہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا، دوسرے وہ ہیں مغضوب ہیں جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غضب ہوا، ناراض ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے، اور تیسرے ضالین ہیں جو گمراہ ہیں. آیت نمبر 1 ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. کل تعریف، کل شکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، جو سارے جہانوں کا رب ہے. الرحمن الرحیم، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے. مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے. حساب کتاب کا، اپنا احتساب کرنے کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ آپ نے بالکل ہی جو ہے وہ بے تکی زندگی نہیں گزارنی، بلکہ ایک بیلنس لے کر چلنا ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے اپنے اعمال کا جواب بھی دینا ہے. پھر ہے اپنے آپ کو اللہ کے در پر جھکا دینا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ یا اللہ ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ آپ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دیں. کن لوگوں کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، نہ ان کا جن پر غضب کیا گیا، وللضالین، اور نہ گمراہوں کا. آمین ثم آمین یا رب العالمین. ٹھیک ہے. یہ ہے سورۃ الفاتحہ. تو اس میں سے سورۃ الفاتحہ میں سے میرے اور آپ کے عملی نکات کیا ہیں، ہم نے کیا عمل کے پوائنٹس لینے ہیں وہ نوٹ کر دیں ذرا. پہلی چیز یہ کہ ہم نے شکر ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز عبادت خالص اللہ کے لیے. ٹھیک ہے. تیسری چیز ہم نے مغضوب اور ضالین میں سے نہیں بننا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. 4 چیزیں ہیں زندگی میں جو آپ کو سکون دیں گی. 4 چیزیں. عبادت، سورۃ الفاتحہ میں ہم نے عبادت کو دیکھا. عبادت اس رمضان میں ہم نے ان 4 چیزوں کو لے کر چلنا. عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ فقط رب العالمین کی. آپ کی زندگی میں عبادت رہے گی، آپ پرسکون رہیں گے. دوسری چیز عبادت کے ساتھ ساتھ اطاعت کس کی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور تیسری چیز کیا سکون دے گی؟ قرآن انشاءاللہ انسان کی زندگی میں سکون لاتا ہے. اور چوتھی چیز پھر وہ آخر میں ملے گی، وہ جنت ہوگی جو ہمیں سکون دے گی. تو یہ 4 چیزیں ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ ملیں گی. پھر اللہ سے دعا کریں گے ڈیلی انشاءاللہ. اللہم انی
اسألک علما نافعا، اے اللہ اس علم کو ہمارے لیے نفع بخش بنا دے، صرف رمضان میں نہیں، صرف دورہ قرآن میں نہیں، ہمیشہ کی زندگی کے لیے اس علم کو ہمارے لیے نفع بخش بنا دے۔ پھر کیا ہے؟ ورزقاً طیبا، اس رمضان میں اس کے بعد ہمیشہ آپ ہمیں طیب رزق کھانے کی توفیق عطا فرما دے، وعملا متقبلا، اور جو ہم عمل کریں، جو ہم بھاگ کے آئیں، جو ہم اپنی نیندیں قربان کریں، جو ہم اپنے آرام کو قربان کریں، جو ہم مشکلات میں آئیں، جو ہم دھوپ میں بیٹھیں، جو ہم اس مشکل حالات میں اتنے دور سے چل کر آئیں، اللہ تعالیٰ ہمارا لمحہ لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ مدنیہ، سورت نمبر 2۔ سورۃ البقرہ، بقرہ گائے کا نام ہے، اور اس سورت میں گائے کا ذکر ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ سورۃ البقرہ کو صنام القرآن کہا جاتا ہے، صنام القرآن، صنام کہتے ہیں چوٹی کو، یہ قرآن کی چوٹی ہے۔ اس کا پہلا رکوع کا ٹاپک آپ لکھیں، قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے، مگر فائدہ کون اٹھائے گا؟ قرآن کتاب ہدایت ہے، مگر فائدہ کون اٹھائے گا؟ اب ہم اس رکوع میں ان لوگوں کو دیکھیں گے جو اس کتاب سے فائدہ اٹھائیں گے، اور ساتھ میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو انہی لوگوں میں شامل فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحم والا ہے۔ الف لام میم، حروف مقطعات، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب وہ ہے جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ کون ہیں وہ؟ جو ایمان لائے غیب پر اور قائم کی نماز، اور اس سے جو ہم نے انہیں رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں، اور جو ایمان لائے اس پر جو اتارا کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، اور جو اتارا کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے، اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر ہے، نہیں وہ ایمان لاتے۔ مہر لگا دی اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ دو طرح کے لوگ رکوع نمبر 1 میں، پہلے مفلحون، مفلحون کیا ہوتا ہے؟ فلاح پانے والے، کامیابی پانے والے، اور فلاح کیا ہوتی ہے کہ قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالی جنت کا ٹکٹ دے دے۔ اللہم اجعلنا من المفلحون، اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو ان میں شامل فرما دے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں اس میں سے ہمارے لیے عملی پوائنٹس کیا ہیں؟ ہم نے متقی بننا ہے، لیکن کیسے؟ 5 کام کرنے ہیں، لکھ لیں عملی کام۔ پہلا کام، آپ نے غیب پر ایمان لانا ہے، یؤمنون بالغیب۔ دوسرا کام، یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنی ہے۔ عہد کر لیں پکا اپنے ساتھ، چاہے جو بھی ہو جائے، آج سے میں شادی میں جاؤں، میں بازار میں چلی جاؤں، میں جتنی مشکل میں ہوں، میں نے نماز نہیں چھوڑنی۔ یقیمون الصلاۃ، میں نماز قائم کروں گی۔ کیوں؟ صحابہ کیا کرتے تھے؟ صحابہ نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ میں نے اور آپ نے ان کے فٹ سٹیپس پر اب چلنا ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، ان کے زندگی کے ساتھ ہم نے انشاءاللہ چلنا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلی چیز ایمان، دوسری چیز نماز، اور تیسرا کیا کام کرنا ہے؟ ہم نے اس بار دینے والا بننا ہے، ہم نے بانٹنا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور مزے کی بات بتاؤ، يُنْفِقُونَ نفقہ سے آیا ہے، نفقہ 3 حروف اصلی، نون فا قاف، اور نفقہ ایسی سرنگ کو کہتے ہیں عربی میں جس کی دونوں سائڈز کھلی ہوتی ہیں۔ ادھر سے آپ مال ڈالیں ادھر سے نکلتا جائے گا، ادھر سے علم ڈالیں ادھر سے وہ ٹرانسفر کریں گے، آگے منتقل کریں گے۔ تو ہم نے 2 کام کرنے، جو سیکھنا ہے اس کو آگے سکھانا ہے۔ دوسری چیز، ہم نے اس بار مال کو بھی بانٹنا ہے، ہم نے اللہ کے راستے میں صدقہ بھی دینا ہے۔ اللہ تعداد نہیں دیکھتا، اللہ مقدار نہیں دیکھتا، اللہ یہ نہیں کہتا آپ 1000 دیں، 5000 دیں، لاکھ دیں، نہیں، میں نے اور آپ نے روپیہ بھی دینا ہے انشاءاللہ، ہم نے 10 روپے بھی دینے انشاءاللہ۔ تو آج سے روٹین بنا لیں، یہاں پر انشاءاللہ ہم ڈیلی کے اپنے حساب سے اپنی استطاعت کے مطابق کل سے ہم ضرور جمع کریں گے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ ہم نے بانٹنا ہے انشاءاللہ۔ پھر چوتھی چیز، کتاب۔ چوتھی چیز کیا پڑھی؟
کتاب، اور پانچویں چیز آخرت کی حقیقت. جس کو آخرت کی حقیقت سمجھ آ جاتی ہے وہ ایسے غفلت والی زندگی نہیں گزارتا. اور پھر کیا ہوتے ہیں کہ جب ہدایت ملتی ہے جبی میں ہزاروں سجدے چمکتے ہیں اور پھر کیا بن جاتے ہیں؟ نمازی بن جاتے ہیں. اور ایک اور بات یاد رکھیں، ہدایت اس کو نہیں ملتی جو ہدایت مانگتا نہیں ہے، ہدایت اسی کو ملتی ہے جو ہدایت تڑپ کر مانگتا ہے. تو میں اور آپ تڑپ کر اس رکوع میں اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالیٰ سے آپ ہمیں ہدایت عطا فرما دے، آپ ہماری آنکھوں کا یہ پردہ اتار دیں. آمین ثم آمین. پھر دوسری چیز کہ جب آپ کو آخرت نظر آ جائے گی، آپ کو آخرت نظر آ جائے گی تو آپ کی زندگیوں سے تعصب نکل جائے گا. تعصب، جھگڑے، وہ فلاں ایسا ہے، وہ ایسا ہے، یہ چیزیں نکل جائیں گی اور پھر آپ ایک ہو جائیں گے. اور پھر کیا ہو جاتا ہے؟ ڈھونڈنے والے کو اللہ مل ہی جاتا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری چیز ہے کافر. ٹھیک ہے. اور کافروں کے لیے رب العالمین نے فرمایا وہ انہیں کوئی اثر نہیں ہوتا، آپ ڈرائیں انہیں یا نہ ڈرائیں. تو ہم نے ایسا نہیں بننا، ہم نے ڈرنے والا بننا ہے. ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ. آگے دوسرا رکوع ہے، رکوع نمبر 2. ٹاپک لکھیں، قریب سے ہدایت گزر جاتی ہے لیکن ہدایت ملتی نہیں. یہ منافقین کا ذکر ہے رکوع نمبر 2 میں. قریب سے ہدایت گزر جاتی ہے، ہدایت ملتی نہیں ہے. اب دیکھیں منافق کیا ہوتے ہیں. منافق ایمان بالرسول نہیں رکھتے، منافق رسول پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کے نبی کے طور طریقے کو پسند نہیں کرتے. ٹھیک ہے. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، اور نہیں وہ ایمان لاتے. وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو، اور وہ خود کو دھوکہ دیتے ہیں، اور وہ شعور نہیں رکھتے. ان کے دل میں بیماری ہے، پس اللہ نے بڑھا دیا بیماری میں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے نہ فساد کرو زمین میں، کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. خبردار، وہ فسادی ہیں اور لیکن وہ شعور نہیں رکھتے. اور جب کہا جاتا ہے کہ ایمان لو صحابہ کی طرح، آمن الناس کما آمن الناس، ایمان لو صحابہ کی طرح، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ویسے جیسے لائے بے وقوف لوگ ایمان؟ خبردار، بے شک وہی بے وقوف ہیں. وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن وہ علم نہیں رکھتے. اور جب ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، اور جب اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کرتے تھے. اللہ دھوکہ دیتا ہے ان کو اور وہ ڈھیل دیتا ہے ان کی سرکشی میں، وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. یہی لوگ ہیں جنہوں نے خریدی گمراہی ہدایت کے بدلے، پس نہ کام آئے گی ان کو ان کی تجارت، اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ. مثال ان کی اس مثال جیسی آگ جلائی جس نے، پس جب ماحول روشن ہوا ان کا، اللہ لے گیا ان کا نور، ان کی روشنی، اور چھوڑ دیا اندھیروں میں. نہیں وہ دیکھتے، بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، پس نہیں وہ لوٹ آئیں گے. یہ جیسے آسمان سے برستی بارش جس میں اندھیرے کڑک اور بجلی ہے، وہ ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں کانوں میں موت کے ڈر کی وجہ سے، اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے. قریب ہے کہ اچک لے ان کی آنکھیں، جب روشنی ہوتی ہے تو وہ چلنے لگتے ہیں اس میں، اور جب اندھیرا ہوتا ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں. اور اگر اللہ چاہے البتہ لے جائے ان کے کان اور ان کی آنکھیں، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. رکوع نمبر 2، منافقین کا تذکرہ. منافقین صحابہ کو بے وقوف سمجھتے تھے. صحابہ نے کیا کیا؟ قرآن تھاما. صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آئے. منافقین نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور آج میں نے اور آپ نے اپنی زندگیوں میں دیکھنا ہے کہ میں اور آپ ہی تو دین والوں کو بے وقوف نہیں سمجھ رہی. غور کرنا ہے. ٹھیک ہے. اگر ہمارے اندر ایسی کوئی بات ہے تو ہم نے اس کو نکالنا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں سے ہم نے کیا کیا کہ منافق جو ہے اس کا نفاق نظر نہیں آتا. تو پہلی چیز ہم نے نفاق نہیں رکھنا دل میں. عملی نکات لکھے، نفاق کو نکالنا ہے. عملی نکات رکوع نمبر 2 کے، نفاق نکالنا ہے اپنے اندر سے. دوسری چیز ہم نے کبر، بڑائی کو نکالنا ہے.
ہم نے اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا، چاہے جتنے بھی بڑے اسٹیٹس مل جائے، میں اور آپ ہیں مٹی کے بنے ہوئے، ہم نے جانا مٹی کے اندر ہے۔ تیسری چیز دنیا پرستی سے دور رہنا، دنیا کی پرستش نہیں کرنی، دنیا کی عبادت نہیں کرنی۔ اب اس رمضان میں ہم نے انشاءاللہ دنیا سے نکلنا ہے۔ نمبر 4 لکھیں آپ کہ فائدوں کے خریف، اپنے فائدے کے پیچھے، منافق جو ہوتا ہے نا، وہ جہاں پہ دیکھتا ہے کہ یہاں پہ میرا فائدہ ہو رہا ہے، وہ وہیں پہ چلا جاتا ہے۔ تو ہم نے فائدوں کا حریص نہیں بننا، فائدوں کا لالچی نہیں بننا، ہم نے سارے کام کس کے لیے کرنے ہیں؟ رب العالمین کے لیے کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اپنے دامن میں جھانکنا ہے، میں کہاں کھڑی ہوں، اپنے دامن میں ہم نے جھانکنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں نفاق کے جو کیڑے ہوتے ہیں نا، تو وہ انسان کو ہدایت یافتہ نہیں بناتے۔ کیوں؟ منافق رسول اللہ کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، دل میں ہدایت نہیں اتری، اور جو دور ہوتے تھے حضرت اویس کرنے دور تھے، مل گئی نا محبت۔ تو نفاق کو نکالنا انشاءاللہ رکوع نمبر 2 سے۔ رکوع نمبر 3، رکوع نمبر 3 کا ٹاپک رب کا پیغام اس کے بندوں کے نام، رب کا پیغام اس کے بندوں کے نام، انسانیت کے نام اللہ سبحانہ وتعالی نے پہلی دفعہ خطاب کیا، انسانیت کے نام، مسلمانوں کے نہیں، مومنین کے نہیں، کل انسانیت کے نام، رب العالمین کا پہلا خطاب۔ اللہ سبحانہ وتعالی پکار کر خطاب فرما رہے، فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے انسانوں، اے لوگوں، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت، اور نازل کیا آسمان سے پانی اترتا ہوا، پھر نکالے اس سے پھل، رزق ہے تمہارے لیے، پس نہ ٹھہراؤ اللہ کے لیے شریک، اور تم جانتے ہو، اور اگر تمہیں شک ہو اس میں جو نازل کیا اپنے بندے پر، تو لے آؤ ایک ایسی صورت اس جیسی، اور بلا لو اپنے حمایتیوں کو اللہ کے سوا، اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، اور خوشخبری دے انہیں جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، یقیناً ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، جب کھلایا جائے گا انہیں اس باغ سے کوئی پھل، تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے کھلایا گیا تھا، اور دیا گیا انہیں پھل ملتا جلتا، اور ان کی جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ حیا نہیں فرماتا اس سے کہ ذکر کرے کوئی مثال مچھر کی ہو یا اس سے حقیر چیز کی، تو جو ایمان لائے وہ خوب جانتے ہیں یہ مثال حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور جنہوں نے کفر کیا سو وہ کہتے ہیں کیا ارادہ ہے اللہ کا اس مثال سے، وہ گمراہ کرتا ہے اس سے بہت ساروں کو، اور وہ ہدایت دیتا ہے اس سے بہت ساروں کو، اور گمراہ نہیں کرتا مگر فاسقین کو، نافرمانوں کو۔ وہ جو توڑ دیتے ہیں عہد خداوندی کو اسے پکا کرنے کے بعد، اور کاٹتے ہیں اسے جو حکم دیا اللہ نے جوڑنے کا، اور فساد بچاتے رہتے ہیں زمین میں، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیوں تم انکار کرتے ہو اللہ کا، حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے زمین میں سب، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور ٹھیک 7 آسمان بنائے، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ رکوع نمبر 3 کے عملی نکات کیا ہیں کہ رب کی بندگی میں شرک نہیں کرنا، رب کی بندگی میں شرک نہیں کرنا۔ شرک سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ بتوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، شرک سے مراد یہ ہے کہ میں اور آپ دنیا پرستی کر رہے ہیں، میں اور آپ، سب سے بڑا شرک تو میرے نزدیک آج کل ہم نے موبائلوں پہ بنایا ہوا ہے، کیا نہیں بنایا ہوا؟ بنایا ہوا ہے نا، تو ہم نے ان چیزوں سے خود کو نکالنا ہے۔ رب کی بندگی میں شرک نہیں کرنا، ایمان لانا ہے، عمل صالح کرنے ہیں، نیک عمل کرنے ہیں، حق کو جاننا ہے، اور کیا کرنا ہے کہ اس پر عمل کرنا ہے۔ مکہ کے جو لوگ تھے نا، مکہ کے، ان میں 2 جرم تھے بڑے، 2 گناہ کرتے تھے، وہ 2 بڑے جرم تھے۔ تھک تو نہیں گئے؟ تھکے؟ مکہ کے لوگوں میں 2 جرم تھے۔ پہلا جرم تھا آبا پرستی، آبا کہتے ہیں آبا و اجداد کو، وہ کہتے تھے نہیں ہمارے باپ دادا کا دین ہے، اس کو ہم نے نہیں چھوڑنا، آبا پرستی۔ دوسری چیز تھی دنیا۔ میرے اور آپ کے اندر آج کل کیا جرم ہے؟ دونوں ہے نا، دنیا ہے، دوسری چیز آپ کوئی بھی کام زیادہ فوکس کیوں ہو کے کرتے ہیں؟ میرے باپ دادا یہ کام کرتے آج،
اس کو ہم نہیں نہ چھوڑتے کسی بھی قیمت پہ. تو جب میرے اور آپ کے سامنے قرآن کھل گیا ہے, ہم نے آبا پرستی دنیا سے نکل کے کس کو تھامنا ہے؟ قرآن کو. صحابہ کا کیا کارنامہ تھا؟ وہ آبا پرستی سے نکلے, وہ دنیا سے نکلے, انہوں نے قرآن کو تھاما. ٹھیک ہے, پھر ان کو لقب کیا ملا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ٹھیک ہے, یہ ہم نے انشاءاللہ کام کرنا ہے. اب دیکھیں یہاں پر ایک آیت ہے کہ کیف تکفرون باللہ کنتم, تم کیسے انکار کر سکتے ہو اللہ کا, تم مردہ تھے اس نے. یہاں پہ 2 زندگیاں اور 2 موتیں بیان کی گئی. ٹھیک ہے, عالم عرفات سے حشر تک. اس ایک آیت میں میری اور آپ کی پوری زندگی کو لایا گیا. عالم عرفات جب میں اور آپ جسم کے ساتھ نہیں تھے, صرف روح سے, اس ٹائم سے لے کے نا وہ حشر کے میدان تک اللہ نے ایک آیت میں پوری زندگی بتا دی ہے. تم جدھر بھی بھاگو, تم جدھر بھی جاؤ, آنا کس کے پاس ہے؟ میرے پاس آنا ہے. ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد کیا ہے کہ صحابہ کیا کرتے تھے؟ قرآن کی آیات کو لے کر بحث نہیں کرتے تھے. آج کل ہمارے اندر بھی کچھ بحث و مباحثہ زیادہ نہیں ہو گیا ہے؟ جو بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا, کبھی پڑھی ہی نہیں ہے, دین کی کسی بات پہ کوئی چھوٹی سی بات آ جائے, دیکھنا ابھی آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور تراویح پہ کتنے بحث کریں گے. جنہوں نے پورا سال قرآن نہیں کھولا, جنہوں نے پوری سال نماز نہیں پڑھی, وہ بھی بیٹھ کے گھنٹوں گھنٹوں تراویح پہ بحث کریں گے, 8 ہونی چاہیے یا 20 ہونی چاہیے. ایسا ہی ہے نا, بحث کریں گے. تو صحابہ کا کیا تھا؟ صحابہ قرآن کی آیات پر بحث نہیں کیا کرتے تھے. میں اور آپ قرآن کے اسٹوڈنٹ ہو کے ہم نے بھی کیا کرنا ہے؟ بحث نہیں کرنا. اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اس کے علاوہ اہل ایمان جو ہوتے ہیں, ان کے سامنے جب حق کھل جاتا ہے وہ فوراً قبول کرتے ہیں, اور جو نفع بخش علم ہے اس کے طالب بن جاتے ہیں, اور کیا ہوتے ہیں؟ نیکیوں کے حریص ہوتے ہیں, نیکیوں کے لالچی ہوتے ہیں. میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے اس رمضان میں؟ جو سمجھا اس رمضان میں نیکیوں کی سیل لگ رہی ہے, کپڑوں کی سیل لگے تو بھاگتی ہوئے جاتی ہے نا. اس بار کس کی طرف بھاگنا ہے؟ نیکیوں کی طرف بھاگنا ہے. میں نے اور آپ نے پہلی چیز بحث نہیں کرنی. دوسری چیز ہم نے کیا کرنا ہے؟ جو ہی حق ہمارے سامنے آئے گا, ہم نے یہ نہیں کرنا وہ فلاں ایسے کہے گا, رشتہ دار ایسے کہیں گے, نہیں, ہم نے فوراً سمعنا واطعنا کر لینا. ہم نے سنا, ہم نے اطاعت کیا, حق کو قبول کرنا ہے. اور تیسری چیز, ہم نے نفع بخشی, جو ہمیں نفع دے دنیا میں بھی آخرت میں بھی, ہم نے اس کا طالب بننا ہے, اس کی طلب رکھنی ہے. اور چوتھی چیز, ہم نے نیکیوں کا حریص ہونا ہے. اب جو تھے فاسق, یہاں پہ ذکر آیا ہے کہ جو فاسق ہیں اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان کو ہدایت نہیں دینی. فاسق کون ہوتا ہے؟ فاسق ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے گنہگار. فاسق ہوتا ہے نا, عام الفاظ میں بچاؤ نا, جو انتہائی بے شرم ہو جاتا ہے, جس کو پرواہ ہی نہیں ہوتی گناہوں کی, میں گناہ کر رہا ہوں نہیں کر رہا, سب کے سامنے کرتا رہتا ہے. فاسق بے شرم ہو جاتا ہے. اور یہاں پر اس کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتے. وہ کیا کرتا ہے فاسق؟ بات بات پہ بحث شروع کر دیتا ہے. بیکار علم, نیکیوں سے دور, علم ہوتا نہیں ہے, بحث شروع کر دیتا ہے, نیکیاں کرتا نہیں ہے, خود کوئی عمل کرتا نہیں ہے, اور دوسروں پہ پوائنٹ آؤٹ کرتا رہتا ہے. میں نے اور آپ نے فاسق نہیں بننا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, یہ ہمارے رکوع نمبر 3 کے کیا ہیں؟ عملی نکات. ان کو ہم نے عمل میں لانا. آپ لکھتے جائیں گے, آپ بعد میں کھولیں گے, آپ کو مزہ آئے گا, آپ کو سمجھ آئے گی. ابھی میں کہتی ہوں, میں نے اتنی باتیں کہہ دی, آپ کو کہاں سے یاد رہے گی؟ لیکن جب آپ کے پاس لکھا ہوا علم ہوگا, آپ کو بعد میں ایک ایک بات یاد آئے گی. یہ آپ کی زندگی کا علم ہے. اور اس بار میں نے اس لیے سوچا, میں کہا ریکارڈنگ ہو جائے, لوگوں کے کاپیوں پر بھی, لوگوں کے قرآنوں پر بھی, لوگوں کے دلوں پر بھی. کیا پتا پھر موقع ملے نہ ملے, زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں ہوتا نا. تو اس لیے اس کو محفوظ کریں. رکوع نمبر 4 ٹاپک لکھے, رکوع نمبر 4 کا خلافت کی ذمہ داریاں. رکوع نمبر 4 ٹاپک خلافت کی ذمہ داریاں. خلافت کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں؟ اللہ کے کام لوگوں تک, انسانوں تک پہنچانا. کس کے؟ اللہ کے احکام. کام نہیں, سوری, اللہ کے احکام لوگوں تک, انسانیت تک پہنچانا. رکوع نمبر 4 فرمایا. اچھا, یہ جو یہاں تک رکوع نمبر 3 تک ہم نے مکمل کیا نا, مزے کی بات بتاؤں, یہاں تک پورے قرآن کا خلاصہ ہے. پورا جتنا بھی قرآن ہے نا, اس کا خلاصہ یہاں تک ہے. رکوع نمبر 4 خلافت کی ذمہ داریاں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ, اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا, بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں, تو انہوں نے کہا کہ ایسے شخص کو کیوں کر پیدا کرتا ہے جو زمین میں خون بہائے, اور جو زمین میں خون بہائے اور فساد کرے. ہم تیری تسبیح, حمد اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں. فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور سکھائے ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کے نام, پھر پیش کیا انہیں فرشتوں پر.
کہا میں نے خبر دو مجھے ناموں کی سب کے اگر ہو تم سچے. کہنے لگے تیری ذات پاک ہے, ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جو تو نے سکھایا, بے شک تو ہی علیم اور حکیم ہے. فرمایا اے آدم خبر دو مجھے ان ناموں کی. جب انہوں نے بتا دیے ان کے نام, فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں زمین اور آسمان کے غیب جانتا ہوں, اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو, پس سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے, انکار کیا اور تکبر کیا اور ہو گیا کافروں میں سے. اور ہم نے کہا اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں, اور جہاں سے چاہو کھاؤ فراغت سے, اور نہ اس درخت کے قریب جانا پس ہو جاؤ کے ظالموں میں سے. پس ان دونوں کو پھسلایا شیطان نے ان سے, پس نکلوا دیا جہاں تھے وہ, اور ہم نے کہا اتر جاؤ, بعض تمہارے بعض کے دشمن ہیں, اور ایک مقرر وقت کے لیے تمہارے یہ زمین میں ٹھہرنا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے. پس سکھائے آدم کو اس کے رب نے چند کلمات, بے شک وہ تو تواب توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. ہم نے کہا اتر جاؤ یہاں سے سب کے سب, پس جب آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت, پس جو پیروی کرے گا پس نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اور وہ جنہوں نے انکار کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو, یہی دوزخ والے ہیں, اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہاں پر کیا چیز ہے کہ خلافت کی ذمہ داریاں, ہم نے اس رکوع کا ٹاپک دیکھا تھا. جب رب العالمین نے چاہا کہ میرا تعارف ہو, جب اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نمائندے کو بھیجنے کا قصد فرمایا, ارادہ فرمایا, تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چنا, ان کو خلافت کی ذمہ داریاں دی کہ آپ نے میرے پیغامات کو کس تک پہنچانا ہے, انسانیت تک پہنچانا ہے. ٹھیک ہے, اب اس رکوع میں انسان کو خلیفہ بنایا گیا. ٹھیک ہے, اس رکوع میں فرشتوں کے اندیشے دیکھے, اس کے بعد فرشتوں نے سجدہ کیا, ابلیس کی ہٹ درمی دیکھی ہم نے اس رکوع میں, جنت سے نکلنا کا دیکھا, اور ہم نے کتنی پیروی کی, انسانوں نے کتنی پیروی کی اور کس نے کتنی پیروی نہیں کی. اس کے علاوہ یہاں پہ توبہ کرنا سکھایا گیا, اور انسانی زندگی کا آغاز اس طرح سے ہوا. اس میں ہم نے دیکھا کون سے رکوع میں, رکوع نمبر 4 میں. ٹھیک ہے, اب اس سے میں نے اور آپ نے کیا سیکھا, ہم نے کیا کام کرنے, ہمارے لیے عملی نکات کیا. پہلی چیز اللہ کی حمد, فرشتوں نے کیا کیا تھا, اللہ کی حمد کی تھی. فرمایا تھا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا, اللہ کی حمد. دوسری چیز اللہ کی پاکی بول لی, ہم نے اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتے جانا ہے. تیسری چیز گناہ ہوتے جائیں گے, ہم نے توبہ کرنی ہے, گناہوں پر توبہ. چوتھی چیز اللہ کی رہنمائی پر عمل کرنا, جو راستہ رب العالمین دیتے جا رہے ہیں اس پر عمل کرنا. ٹھیک ہے, اب دیکھیں یہاں پر اللہ نے انسان کو بھیجا دنیا میں, اکیلے نہیں بھیجا, ساتھ میں دشمن کو بھیجا. پتہ یہ چلا کہ میرے اور آپ کے ساتھ دشمن ہر وقت موجود رہتا ہے, ہر سیکنڈ, ہر لمحہ. ٹھیک ہے, اب دیکھیں جینے کی دھمکی سن کر ڈر لگتا ہے نا, مطلب جب ہمیں دشمن آ گیا, ہمیں ایک دھمکی دی گئی تو ڈر تو لگتا ہے نا. لیکن اب کیا ہوگا, شیطان سے ڈر لگتا ہے, لگنا چاہیے نا. دشمن جب دیکھیں نا, کوئی دشمن آپ کو دھمکی دیتا ہے کہ میں آپ کو آج قتل کر دوں گا, نعوذ باللہ, اللہ نہ کرے, مثال دے رہی ہوں, تو آپ رات کو سوئیں گے آرام سے؟ نہیں نہ سوتے. ہمیں بتایا گیا, دشمن نے بتا دیا, شیطان آ گیا, اس نے کہہ دیا قسم کھائی بھی عزت للہ, اللہ کی عزت کی قسم, میں انہیں بہکاؤں گا, میں انہیں دور کروں گا آپ کے راستے سے. ہمیں نیندیں آ رہی ہیں, آ رہی ہیں نا, ہمیں خوف نہیں لگ رہا اسے, ہم کوئی حفاظتی تدبیر نہیں کر رہے. تو یہاں پہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ اپنے دشمن سے محتاط رہنا ہے, ہر وقت اللہ کی حفاظت میں رہنا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر کیا ہوگا کہ جب انسان جو ہے وہ خلیفہ بن کر اپنی ذمہ داری اسی وقت پوری کر سکے گا جب وہ علم الغیب پر ایمان لائے گا, علم الوحی پر ایمان لائے گا, علم الوحی کو لے کر چلے گا. علم الوحی کون سا ہے, قرآن کا علم ہے. میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے, میں اور آپ ہی خلیفہ ہے نا آدم علیہ السلام کے, ہم خلیفہ ہیں, ہمیں ذمہ داریاں دی گئی ہیں. یہاں پہ میرے اور آپ کی ذمہ داری کی بات ہو رہی ہے. آدم علیہ السلام گزر گئے, میرے اور آپ کے سامنے قرآن کھلا, میں نے اور آپ نے اپنی ذمہ داریاں لینی ہے. تو ہم کب کریں گے, جب ہمیں علم الغیب پر یقین آ جائے گا. وہ آج کے بارے میں نہیں سوچتے, میں کیسے کروں گی, میری کون سنے گا, وہ کرتے جاتے ہیں, وہ بھاگتے جاتے ہیں, وہ دوڑتے جاتے ہیں. ہم نے بھی کیا کرنا ہے, بھاگنا ہے. اور اس کے ساتھ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ دین اور دنیا کا علم دونوں حاصل کرنا. اصل میں ہمارے ساتھ ہوتا ہی ہے کہ جو دین کی طرف چلے جاتے ہیں وہ پکے ہی دین کی طرف چلے جاتے ہیں, جو دنیا کی طرف آ جاتے ہیں وہ پکے ہی دنیا کی طرف آ جاتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ بیلنس, آپ دین بھی حاصل کریں,
دنیا بھی حاصل کرے، جب تک دونوں علم نہیں ملیں گے آپ کے پاس نفع بخش علم اور آپ کسی نتیجے پر پہنچ نہیں سکیں گے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ یہ بتایا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میری ہدایت کو لیں گے نا انہیں کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، وہ بالکل پرسکون رہیں گے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، ہدایت والے کام ہوتے ہیں، قلیل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان قلیل میں شامل فرما دے. خیر والے تھوڑے ہوتے ہیں اور صحابہ ان میں سے تھے، اور صحابہ ان میں سے تھے. میں نے اور آپ نے کہا نا صحابہ کی زندگی کو ساتھ لے کر چلیں گے، صحابہ ان میں سے تھے. خیر والے تھوڑے، صحابہ ان میں سے تھے. اور پھر کیا تھا؟ مسلمان گنا نہیں تولا جاتا ہے. ایک چیز یہ بڑی مزے کی پوائنٹ ہے، آپ لکھیں ضرور اس کو. مسلمان گنے نہیں جاتے، تولے جاتے. ایک ہوتا ہے نا گننا، ایک ہوتا ہے تولنا. اس کا وزن کیا جاتا ہے، اس کا اخلاص دیکھا جاتا ہے. ایک طرف آپ نے 100 نفل پڑھے، ایک طرف آپ نے 2 نفل پڑھے، آپ روئے اللہ کے سامنے، آپ گڑ گڑائے، آپ وہ 2 نفل زیادہ قیمتی ہیں ان 100 نوافل سے جو آپ نے اندھا دھند پڑھتے. مسلمان گنا نہیں تولا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں، ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتے کو رکھا، دوسری طرف کس کو رکھا؟ شیطان کو رکھا. صحیح تھا نا؟ دونوں کو سجدہ کرنے کا حکم ملا نا، ابلیس کو بھی فرشتوں کو بھی. اور درمیان میں کون رکھا؟ آدم علیہ السلام. درمیان میں کون رکھا؟ آدم علیہ السلام. اب دیکھیں، اگر شیطان کو ہٹا دیں گے تو انسان فرشتوں سے بھی اعلیٰ، اور اگر شیطان کو فالو کیا تو جانوروں سے بھی بدتر. ٹھیک ہے. اب دیکھیں، جھگڑا دونوں کے بیچ ہوگا. کس کے بیچ میں ہوگا؟ شیطانوں کے، انسانوں کے بیچ ہوگا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک درخت سے روکا تھا آدم علیہ السلام کو، اس کو شجر ممنوعہ کہا جاتا ہے. شجر ممنوعہ، شجر درخت کو کہتے ہیں ممنوعہ، جس سے روکا گیا. لکھیں آپ، شجر ممنوعہ. میری اور آپ کے لیے کچھ شجر ممنوعہ ہیں دنیا میں، ہے نا؟ شجر ممنوعہ جن چیزوں سے مجھے اور آپ کو روکا گیا ہے، کیا کیا ہے؟ بے حیائی، شیطان کی پیروی. تو یہ چیزیں شجر ممنوع ہے، تو میں نے اور آپ نے بھی کیا کرنا ہے؟ اس سے رکنا ہے، پاس نہیں جانا. ٹھیک ہے. رکوع نمبر ہے آگے 5. رکوع نمبر 5 ٹاپک لکھیں، حق دوسروں تک پہنچانا اور خود کو بھی حق پر رکھنا. مشکل لگ رہا ہے؟ مشکل لگ رہا ہے جی؟ حق دوسروں تک پہنچانا اور خود کو بھی حق پر رکھنا. یہاں سے بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے جو ماضی کے مسلمان تھے، اور میں اور آپ حال کے مسلمان ہیں. ان کو سامنے لایا جا رہا ہے. بنی اسرائیل، یہود کو جو ماضی کے مسلمان تھے، انہوں نے کیا کیا، اور آج میں نے اور آپ نے کیا کرنا. فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی، اور میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا. اور مجھ سے ڈرو اور ایمان لاؤ اس پر جو نازل کیا میں نے، تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، اور پہلے انکاری نہ بنو، اور نہ بیچو میری آیات کو تھوڑی قیمت پر، اور مجھ ہی سے ڈرو، اور نہ ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، اور نہ چھپاؤ حق، جانتے ہو. اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود بھول جاتے ہو، اور تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا عقل نہیں رکھتے؟ اور نماز اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، اور یہ بھاری ہے مگر خاشعین پر نہیں، ڈرنے والوں پر نہیں، اور وہ اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں، اور بے شک اسی کی طرف لٹائے جائیں گے. ٹھیک ہے. یہ تھا آپ کا رکوع نمبر 5. اس میں کیا بتایا گیا مجھے اور آپ کو؟ کہ جو ماضی کے مسلمان تھے، جو بنی اسرائیل تھے، ان تک حق پہنچا. انہوں نے نہ خود وہ حق پر رہے، نہ انہوں نے حق کو دوسروں تک پہنچایا. میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ حق پر خود بھی قائم رہنا ہے اور دوسروں تک بھی پہنچانا ہے. وہی بات ہے کہ ان کے لیے دین بن گیا تھا رسمی دین، یہود کے لیے. اس لیے کہتے ہیں نا شاعر کہ رہ گئی رسم اذانی، اذان بلالی نہ رہی. رسمی اذانیں تو آج بھی مسجدوں میں ہوتی ہیں نا، تو جب اذان بلالی ہوتی ہے پھر دل چیر کے رکھ دیتی ہیں. تو ان کے لیے دین رسمی بن گیا. میرے اور آپ کے لیے بھی آج دین رسمی بن گیا نا، رسم کے طور پہ. ٹھیک ہے نماز پڑھ لی، بس ٹھیک ہے جیسی آئی پڑھ لی، چھوٹ بھی گئی تو مسئلہ نہیں ہے. تو دین کو رسمی نہیں بنانا، خود حق کو پہچان کر اس پر بھی ڈٹنا ہے اور آگے بھی حق کو پہنچانا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر کیا تھا؟ یہود کے پاس کتابی علم تھا، وہ جانتے تھے، انہوں نے نبی کو نہیں مانا.
نہیں نہ مانا. جبکہ صحابہ نے کیا کیا؟ ان کے پاس علم تھا؟ صحابہ کے پاس علم تھا؟ نہیں تھا. کوئی کتابی علم نہیں تھا، امی تھے، انہوں نے نبی کو مانا. یہ صحابہ کا کردار ہے، یہ ان کی قربانیاں تھی. اللہ نے اعلان کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا. جب کوئی نہیں تھا ساتھ، وہ تھے ساتھ. تو صحابہ نے کیا کیا؟ مانا. امید تھی کہ یہود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے لگائیں گے، امید تھی، وہ پہچانتے تھے، لیکن انہوں نے سینے سے نہیں لگایا بلکہ دھتکار دیا. تو صحابہ نے کیا کیا؟ صحابہ نے سینے سے لگایا. میں نے اور آپ نے بھی کیا کرنا ہے؟ میں نے اور آپ نے بھی کیا کرنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو اپنے 6 فٹ کے جسم پر اپلائی کرنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ اچھا جی. رکوع نمبر 6، ٹاپک لکھیں آخرت کی فکر. رکوع نمبر 6، ٹاپک آخرت کی فکر. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، میری نعمت یاد کرو جو تم پر کی اور جہان والوں پر تمہیں فضیلت دی، اور ڈرو اس دن سے نہ کام آئے گی نفس کسی نفس کے کچھ بھی، اور نہ قبول کی جائے گی اس سے سفارش، اور نہ لیا جائے گا ان سے بدلہ، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے. اور جب ہم نے نجات دی تمہیں آل فرعون سے، وہ تمہیں برے عذاب میں مبتلا کرتے، تمہارے بیٹوں کو اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے، اور تمہیں رب کی طرف سے بڑی آزمائش میں تم اپنے رب کی طرف سے بڑی آزمائش میں مبتلا تھے. اور جب ہم نے سمندر پھاڑا تمہارے لیے اور نجات دی ہم نے تمہیں اور غرق کیا آل فرعون کو اور تم دیکھتے تھے. اور جب موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ لیا، پھر تم نے بچڑے کو معبود بنایا اس کے بعد، اور تم ظالم تھے، پھر ہم نے اس کے بعد تمہیں معاف کیا تاکہ تم شکر کرو. اور جب ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اور فرقان تاکہ تم ہدایت پاؤ. اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، اے میری قوم، بے شک تم نے ظلم کیا اپنے نفس پر بچڑے کو معبود بنانے کے بعد، پس توبہ کرو اپنے رب کی طرف سے، پس قتل کرو اپنے آپ کو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے رب کے پاس، پس وہ مہربان ہوا تم پر، بے شک وہ تواب توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے. اور جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ جب تک رب کو سامنے نہ دیکھیں ایمان نہ لائیں گے، جس گستاخی کی سزا میں تمہارے دیکھتے ہوئے تم پر بجلی گری، پھر ہم نے تمہیں موت کے بعد اٹھایا تاکہ تم شکر کرو. اور ہم نے سایہ کیا تم پر بادلوں کا، اور ہم نے تم پر من اور سلوہ اتارا، کھاؤ پاکیزہ جو ہم نے تمہیں رزق دیا. اور انہوں نے ہم پر ظلم نہ کیا بلکہ اپنی جانوں پر ظلم کیا. اور ہم نے تم سے کہا کہ اپنی بستی میں جاؤ اور جو کچھ پاؤ کھاؤ، اور کیا کرو؟ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اس دروازے سے، اور زبان سے خطتن کہو. خطتن معافی مانگنے کو کہتے ہیں. ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، اور جو احسان کرنے والے ہیں انہیں زیادہ دیں گے. پس ظالموں نے قول کو بدل دیا، پس ہم نے ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا باوجہ اس کے کہ وہ فاسق تھے. فاسق کون ہوتا ہے؟ ابھی بتایا تھا تھوڑی دیر پہلے، نافرمان، بے شرم. ٹھیک ہے؟ رکوع نمبر 5، اس سے میں نے اور آپ نے کیا سیکھا؟ ہمارے لیے عملی نکات کیا ہے؟ آخرت کا یقین، فکر آخرت. میں نے اور آپ نے روزانہ اپنی آخرت کو لازمی یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد قیامت کو حقیقت کے ساتھ محسوس کرنا، صرف یاد نہیں کرنا کہ وہ واقعی میں ایک حقیقت ہے، اس کو حقیقت کے ساتھ محسوس کرنا. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے انعامات بتائے، ان پر انعام کیا، انہوں نے ناشکری کی، اور ان کا یہ رویہ اللہ کو پسند نہیں آیا. مجھ پہ اور آپ پر بھی انعامات ہوئے، ہم بھی کیا کر رہے ہیں؟ ناشکری کریں. تو آج سے میں نے اور آپ نے بھی کیا کرنی ہے؟ ناشکری نہیں کرنی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں نے اور آپ نے اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنا اپنا حساب خود لینا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ رکوع نمبر 7، ٹاپک زمین پر فساد پھیلانے والے نہ پھرو. ٹھیک ہے؟ زمین پر فساد پھیلاتے نہ پھرو. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، اور جب وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، تو ہم نے کہا کہ
اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، ہر ایک قبیلے نے اپنا پانی لینے کی جگہ معلوم کر لی، اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد مت مچاؤ۔ اور جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا ہماری خاطر اپنے پروردگار سے مانگیے کہ وہ ہمارے لیے کچھ وہ چیزیں پیدا کرے جو زمین اگایا کرتی ہے، یعنی زمین کی ترکاریاں، اس کی ککڑیاں، اس کی گندم، اس کی دالیں اور اس کا پیاز۔ موسیٰ نے کہا جو بہتر تھی، کیا تم ایسی چیزوں سے بدلنا چاہتے ہو جو گھٹیا درجے کی ہیں؟ ایک شہر میں جا اترو تو تمہیں وہاں وہ چیزیں مل جائیں گی جو تم نے مانگی ہیں، اور ان پر ذلت اور بے کسی کا تھپا لگا دیا گیا ہے، اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیتے تھے۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور بے حد زیادتیاں کرتے تھے۔ اچھا جی، اب کیا تھا کہ بنی اسرائیل نے نعمتوں کی ناشکری کی اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا؟ فساد کیا، ٹھیک ہے؟ مقصد حیات کو بھول گئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کا جو مقصد دیا تھا اس کو انہوں نے بھلا دیا، اور انہوں نے صرف کھاؤ پیو موج مستی میں لگے رہو، انہی چیزوں پہ دھیان دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کہتے ہیں؟ فساد کہتے ہیں۔ آج مجھے اور آپ کو اپنا مقصد حیات یاد ہے؟ یاد ہے؟ نہیں نا یاد، لیکن ابھی سے پلاننگ تو ہے نا، عید میں کیسے کپڑے لینے، اس بار رمضان میں افطاری میں کیا کیا ہونا چاہیے ہیں؟ پکوڑوں کی تو ابھی سے تیاریاں ہو رہی ہیں نا، ایسا ہی ہے نا؟ کہیں ہم بھی، میں اور آپ بھی اپنے مقصد حیات کو بھول کر صرف کھاؤ پیو اور موج مستی میں لگے رہو، اسی کی طرف تو نہیں آگے آ رہے۔ میرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آپ کا رب العالمین، ہمارا رب العالمین مجھے اور آپ کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ مقصد حیات کو نہیں بھولنا، اپنے مقصد حیات کو یاد رکھنا ہے، اور موج مستی میں اس رمضان میں نہیں پڑنا۔ آپ ضرور لیں کپڑے، ضرور کھائیں پکوڑے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے مقصد حیات کو یاد رکھنا، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، سبق کیا کہ بنی اسرائیل کو نعمتیں ملی، ناشکری کی، تو کیا مجھے اور آپ کو کچھ نہیں ملا؟ بتائیں مجھے، کیا مجھے اور آپ کو کچھ نہیں ملا؟ آپ کے جذبات ہونے چاہیے یار، آپ اللہ کے قرآن کے سامنے بیٹھے، پریشان ہو کے کیوں بیٹھے؟ خوش ہو کے بیٹھے، اللہ کا کلام آپ کے سامنے کھل رہا ہے۔ کیا مجھے اور آپ کو کچھ نہیں ملا؟ ملا ہے نا، اس کے باوجود ہم نے کیا کیا؟ ناشکری کی۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو خدمت کے لیے چنا، دین کی خدمت کے لیے چنا، انہوں نے کیا کیا؟ نہیں کی۔ مجھے اور آپ کو اللہ نے دین کی خدمت کے لیے چنا، کہیں میں اور آپ بھی اپنے اس مقصد سے پیچھے نہ ہٹ جائیں۔ میں نے اور آپ نے دین کی خدمت کرنی ہے، آخری سانس تک ہم نے بھاگنا ہے، دوڑنا ہے اللہ کے لیے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ لگا دے، ٹھیک ہے؟ اللہ نے ان کو خلافت کے لیے چنا تھا، انہوں نے نہیں ذمہ داریاں نبھائی۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو خلافت کے لیے چنا، ہم نے بھی کیا کرنا ہے؟ ذمہ داریوں کو نبھانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر آج سے میں نے اور آپ نے شکر، صبر اور قناعت، یہ 3 چیزیں اپنی عادت میں ڈالنی ہیں۔ جو بھی ملا اسی پہ راضی ہو جائے، تھوڑا ہے، زیادہ ہے، کم ہے، میں نے اور آپ نے صبر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ناشکری، بے صبرا اور لالچ، یہ سب انسان کو بگاڑ دیتے ہیں اور پھر زمین میں فساد پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو کیا؟ رکو نمبر 8، ٹاپک کتاب اللہ سے مضبوط تعلق قائم کرنے کی ضرورت۔ اور یہ آج بھی ایک صحابی کے لیے نازل ہوئی تھی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ کے لیے، پھر اس کے بعد یہود اور نصارہ کے لیے نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ رکو نمبر 8، ٹاپک کتاب اللہ سے مضبوط تعلق قائم کرنے کی ضرورت۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ مسلمان ہوں یا یہودی ہوں یا نصرانی ہوں یا سابی کہتے ہیں ستاروں کی عبادت کرنے والے، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے کے، چاہے وہ ماضی میں جو بھی تھے، جب وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آئیں گے اور نیک عمل کریں گے، اور اپنے پروردگار کے پاس سے اجر کے مستحق ہوں گے، اور نہ ان کو کوئی خوف ہوگا، نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا
اور کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر کھڑا کیا تھا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی سے تھامو اور اس میں جو کچھ ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو. اس سب کے باوجود تم دوبارہ پھر گئے. چنانچہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم تو صرف سخت نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہوتے اور تم اپنے ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو جو ہفتے کے معاملے میں حد سے گزر گئے تھے. چنانچہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ. پھر ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے اور اس کے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کا سامان بنا دیا. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو, وہ کہنے لگے کہ کیا آپ ہمارا مذاق بناتے ہیں. موسیٰ نے کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں نادانوں میں شامل ہوں. انہوں نے کہا آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو. اس نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو کہ نہ بہت بوڑھی ہو نہ بچی, ان دونوں کے بیچ ہو. بس اب جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کر لو. کہنے لگے آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو. موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسے زرد رنگ کی گائے ہو جو دیکھنے والوں کا دل خوش کر دے. انہوں نے کہا کہ آپ ہماری خاطر اپنے پروردگار سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو. اس گائے نے تو ہمیں شبے میں ڈال دیا ہے, شک میں ڈال دیا ہے, اور اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ کر لیں گے. موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو جو کام میں جت کر زمین میں ہل نہ چلاتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو, پوری طرح صحیح سالم ہو, جس میں کوئی داغ نہ ہو. انہوں نے کہا ہاں آپ ٹھیک ٹھیک پتہ لے کر آئے ہیں. اس کے بعد انہوں نے اس کو کیا جو وہ لگتا نہیں تھا کہ کریں گے. گائے والے واقعے کے پیچھے 3 وجوہات تھی. پہلی, مصریوں میں رہتے ہوئے گائے پر ان کو محبت تھی. دوسری چیز, مرنے کے بعد جینے کا کنسپٹ یہودیوں میں سے ختم ہو گیا تھا کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں اٹھائیں گے. تیسری چیز یہ تھی کہ ایک قتل کیا گیا تھا, اس وجہ سے گائے کا ذکر آیا. اس رکوع میں میرے اور آپ کے لیے عملی نکات کیا ہے؟ اللہ کے حکم کو مشکل نہ بنائیں, اللہ کے حکم کو مشکل نہ بنائیں, دین سیکھیں اور عمل کریں, سمعنا و اطعنا والے بن جائیں. ہم نے سنا, ہم نے اطاعت کی, عہد شکنی نہیں کرنی, وعدے نہیں توڑنے, سزا بھی مل رہی ہے. اور دیکھیں اگر ہم عہد شکنی کریں گے نا تو جس طرح بنی اسرائیل پر ذلت اور رسوائی ماری گئی تھی نا, آج جہاں جہاں ہم مسلمان عہد شکنی کریں تو ہم پہ بھی مہنگائی کا ماری گئی ہے نا. رونا رو رہے ہیں, یعنی رونا رونے نہیں پوری پڑ رہی, آپ لاکھوں بھی کمائیں, سچی بات ہے. تو یہ کیا ہے؟ اللہ سے دوری ہے. تو ہم نے اس رمضان میں اپنا بھی, اپنے بچوں کا بھی, اپنے گھر والوں کا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو خوبصورت بنانا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی, امید تھی کہ پارا مکمل ہو جاتا, لیکن آج اتنا کافی ہے. تو میں نے اور آپ نے اس میں سے جو ہم نے عملی نکات ڈھونڈے, ضرور ایک بار گھر میں جا کے ان کو دیکھیے گا, ٹھیک ہے؟ اور جب آپ قرآن کھولے نا تو آپ نے جہاں پہ جو پڑھتے ہیں نا, گھر میں جا کے ضرور ایک دفعہ پڑھنی ہے, تو پھر انشاءاللہ آپ کا عمل بدلے گا. ٹھیک ہے نا؟ عمل کریں گے نا انشاءاللہ. اچھا, بور تو نہیں ہو رہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ آج تھوڑی سی تنگی ہوئی, ایکچولی اوپر والی جو بلڈنگ تھی اس میں کچھ مستری کام کر رہے تھے, تو معذرت کر رہی تھی ٹیچرز, تو آپ کو اس وجہ سے دھوپ میں بیٹھنا پڑا. مجھے پتا ہے مشکل ہے, لیکن آپ پریشان نہ رہیں, کل آپ کو ایسے نہیں بٹھائیں گے, کل انشاءاللہ اوپر ہوں گے. ٹھیک ہے؟ اور دوسری چیز, دھوپ کی ضرورت ہے, چلے الحمدللہ. تو پھر اس کے علاوہ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ سارے ٹائم پر آ جائے, دیکھیں نا آج آپ آدھا گھنٹہ لیٹ آئے تھے نا, یہی بات تھی نا, 12 کا ٹائم دیا تھا نا, آپ تقریباً 12:30 بجے آ کے پہنچے, اور ہم نے پھر لیٹ شروع کیا, تو نہیں تو آدھے گھنٹے میں ہمارا پارا مکمل ہو جانا تھا. ٹھیک ہے؟ تو اس رمضان میں ہمارے پاس شارٹ ٹائم ہوتا ہے, ہم نے قرآن مکمل کرنا ہے, اور میں چاہتی ہوں اس کے ساتھ ساتھ ہمارا تزکیہ بھی ہو. تو اگر آپ اپنے ٹائم پر ایگزیکٹ پہنچ جائیں گے, پھر ہم پورے 12 بجے شروع کر لیں گے, تو پھر ہمارا انشاءاللہ پارا مکمل ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ صحیح ہے؟ ایسے سمجھ آ رہی ہے, ایسے اچھا لگ رہا ہے, یا وہ دوسری طرح سے اس طرح سمجھ آ رہی ہے کچھ؟ نہیں نہیں, یہ پہلی دفعہ قرآن آپ سے مخاطب ہے, اور جو آ رہی ہے یہ بھی اللہ کی بہت بڑی دین ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ, کچھ نہ کچھ تو شاید کہ اتر جائے آپ کے دل میں میری باتیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا بیٹھنا, سننا, عمل کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.
اللهم إنا أسألك حسن الخاتمة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمين يا رب العالمين ثم آمين. صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.